بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب تلاوت قرآن ہو فکر یہ ہے کہ ہم سب خاموش ہوں، کیونکہ جس وقت تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس وقت جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے تو مل کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہر لائن میں کیا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ 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 درود و سلام نازل فرما، دائما ابدا، کن پر؟ علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ان پر جو تیرے حبیب ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس مبارک ذات پر مولا ہمیشہ رحمت نازل فرما۔ تو گویا کہ ہم اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام نازل فرما۔ اور پھر اپنے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اے پروردگار عز و جل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے بلغ مقاصدنا، ہمارے مقصدوں کو پورا فرما دے،
وغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اور اے اللہ جو آج تک غلطیاں ہو گئیں، جو قصور ہوئے، وہ سب بھی معاف فرما دے۔ تو ان مبارک کلمات کے ساتھ ہم ورد کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کا، اور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جو جمع ہونے کا مقصد ہے، جس طریقے سے آپ پاکستان میں بھی جمع ہیں اور دبئی میں بھی عدیل بھائی کے گھر پر جمع ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ عدیل بھائی اور ان کے اہل خانہ، ان کی ہمشیرہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کے ایصال ثواب کے لیے، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا، اور اگرچہ حکم ہی صحیح لیکن شہادت لکھی گئی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ کی تکلیف میں مرے وہ شہید ہے، اسی طریقے سے جو ڈوب کر مرے وہ شہید ہے، جو جل کر مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کے امراض کی وجہ سے جس کا انتقال ہو وہ بھی شہید ہے، جو کسی وبا میں، جس طرح آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، کسی وبا میں، طاعون کے مرض میں جس کا انتقال ہو تو وہ بھی شہید ہے، یعنی حکماً شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں والا ثواب عطا کرتا ہے۔ پروردگار عز و جل ان سے حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی فرماتا ہے۔ وہ کتنی آسانی ہوتی ہے، وہ کیسی آسانی ہوتی ہے، کیا پوچھا جاتا ہے، کیا نہیں پوچھا جاتا ہے، وہ میرا رب جانے اور وہ بندہ جانے جس سے سوال ہو۔ مگر ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو پروردگار عز و جل، ہمیں بھی موت تو آنی ہی ہے، تو ہمیں بھی شہادت کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ، وہی سوال جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور وہ کیا سوال کیا کہ الہ العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں موت دے، اور شہادت والی موت دے۔ اللہم الہ العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، الہی ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر، دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر، اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، اور وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، میری موت جو بنے، وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں میرا جانا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں میرا وصال ہو، اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ الہ العالمین ہمیں موت جو عطا کر تو وہ شہادت کی موت عطا کر، اور ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں موت عطا کر، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں مبارک موت نصیب فرمائے، مبارک زندگی نصیب ہو، اور مبارک موت عطا ہو۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اور اس کی روح کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے؟ جو سزا یا عذاب ہوتا ہے، کیا وہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ اور روح اور جسم سے کیا تعلق ہے، اور مسلمانوں کا کیا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک لمٹ کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے بھیجا، اور ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ بس ایک وہ عالم ہے، یہاں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ایک عالم میں تھے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، وہاں ساری کی ساری روحیں تھیں، کوئی جسم نہیں تھا، انبیاء بھی روحوں میں تھے اور دیگر مخلوقات بھی روحوں میں تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے ارشاد فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں تو تمام کی تمام روحوں نے یہ اقرار کیا کہ الہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی کلام فرمایا، چنانچہ نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اور ہم نے نبیوں سے ایک عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں نبوت عطا کروں، اور تم اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے لوگوں میں تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ کر رہے ہو، اور ایسے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آ جائیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔
جو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، اس کی تصدیق کرتا ہوا ایک رسول تشریف لے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے عالم ارواح میں عہد لیا۔ تو یہاں آنے سے پہلے، اس جہاں میں آنے سے پہلے ہم سب کے سب عالم ارواح میں تھے۔ کیا ہم اور کیا ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام، اور کیا رسول، اور کیا اولو العزم رسل، اور کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب کے سب عالم ارواح میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عام لوگوں سے جو عہد لیا وہ تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں۔ اور نبیوں سے جو عہد لیا وہ یہ عہد لیا کہ اگر آخری رسول تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کیا اور یہ جو میں نے تمہیں عہد لیا ہے یہ عہد تم نے لیا؟ قالوا اقررنا، ان سب نے کہا ہاں ہاں مولا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ بات یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اس جہاں میں آنے سے پہلے بھی ایک روحوں کا کانسیپٹ ہے، ایک عالم ارواح ہے، کہ جہاں ہم سب تھے، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، انبیاء بھی تھے، رسل بھی تھے، صحابہ بھی تھے، سب کے سب تھے، مگر اس جہاں میں آنے کے بعد ہمیں وہ یاد نہیں کہ عالم ارواح میں ہم نے کیا بات کری۔ تو بہرحال جس نے ایمان پر سلامت رہا تو گویا کہ اس نے اپنے عہد کو پورا کیا، اور جو ایمان سے ہٹ گیا، بے ایمان ہو گیا، کافر ہو گیا، یا اسلام نہ لایا، تو جو شخص ایمان نہ لایا اور اسلام نہ لایا تو وہ شخص اپنے اس عہد کو بھول گیا جو عہد اس نے اللہ تبارک و تعالی سے عالم ارواح میں کیا تھا۔ عالم ارواح میں جو عہد کیا تھا وہ بھول گیا۔ تو آج کی اس محفل میں جہاں ہم اپنے عدیل بھائی، ان کے اہل خانہ کی ہمشیرہ کی یاد میں یا ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، اور گفتگو یہ چل رہی ہے کہ کیا انسان کے جسم کا روح سے، اس کی روح سے جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جسم سے پہلے روح ہے، اور اس روح پر قرآنی آیات کے ذریعے میں نے بات کی کہ ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کلام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا، نبیوں کی روحوں سے اللہ نے کیا بات کی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے کیا کہا، یہ ہم نے قرآنی آیات کے ذریعے سمجھا۔ اگلے سٹیپ پر آتا ہوں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روح جو ہمارے لیے مقرر تھی وہ ہمارے جسم میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے بچے کی دھڑکن آ چکی ہے، اور ماں باپ کی خوشی قابل دید ہوتی ہے اس وقت جب بچے کی دھڑکن آ جاتی ہے، گویا کہ اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 40 دن وہ ایک نطفہ ہے، اس کے بعد وہ ایک علقہ ہے، اس کے بعد پھر مدغہ ہے، یہ سٹیجز ہیں، یعنی خون کی شکل میں ہے، پھر گوشت کی شکل میں ہے۔ جب 120 دن گزر جاتے ہیں، جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کا خوش قسمت ہونا یا بد قسمت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اور جتنی مدت اس کے لیے ہے وہ دنیا میں گزارتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اپنی مدت گزارنے کے بعد جب دنیا سے اس کا وصال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ نکل کر کہاں جاتی ہے؟ جیسا بندہ ہوتا ہے اس کی روح اسی جگہ پر جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی مبارک روح کو لے کر مبارک کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں آیا ہے، اور آسمان والے اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اعلیٰ علیین میں مقام دیا جاتا ہے، جہاں وہ سبز پرندوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں، اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں چاہے رکھتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی روحیں، نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کے قریب آب زمزم کے کنویں میں وہاں جمع ہوتی ہیں، کچھ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتی ہیں، روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، جنت کے ارد گرد کی زیارت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت کی زیارت بھی نصیب کرتا ہے، اور اس کا لیکن ایک تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، اور وہ روحیں
اپنے گھروں کی زیارت کے لیے بھی آتی ہیں۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جمعرات کے روز روحیں گھروں میں آتی ہیں، اور ایک جگہ ارشاد ہوا کہ روح کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے یہاں تک کہ جب بندے کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو جب بندے کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو مٹی ڈالے جانے کے باوجود بھی وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز 40 قدموں تک سنتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بندہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کی باقی جتنی بھی سینس ہے اس کی پاور بڑھا دی جاتی ہے۔ جتنا وہ زندہ رہتے ہوئے دیکھتا تھا اس کا دیکھنا اور تیز ہو جاتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بندے کو جب غسل کے لیے لٹایا جاتا ہے، جب غسال اس کو نلا رہا ہوتا ہے، اس کو غسل دے رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اندر اندر تمنا کرتا ہے اور غسال سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ جتنی بھی آس پاس جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے مردہ اس سب کو، وہ جنازہ اس سب کو سن رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ ہر رونے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے۔ قبر میں دفنانے تک وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کن لوگوں نے دفنایا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا جنازہ کن لوگوں نے پڑھایا، کس شخص نے میرا جنازہ پڑھایا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے جنازے میں کون کون شریک ہے۔ ہر دنیا سے جانے والا شخص یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، ہماری والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ابھی شفیق الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں، پچھلے دنوں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور جن کے بھی والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے۔ تو جب ہمارے والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی، اگر باپ ہے تو اس کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ مجھے میرا بیٹا غسل دے، یا ماں کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ میری بیٹی مجھے غسل دے، ماں باپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اور ہم دین سے اتنا دور ہیں کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے تو بس جیسا امام صاحب کو کرتے دیکھا ویسا کر لیا۔ کیا اتنا بھی ہم دین نہ سیکھیں کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکیں؟ کیا ہم اتنا بھی دین نہ سیکھیں کہ اپنے بہن بھائیوں میں خدا نخواستہ اگر کسی کا وصال ہو جائے تو اس کا جنازہ ہم پڑھا سکیں آگے بڑھ کر؟ اتنا بھی نہ سیکھیں۔ وہ دین جس نے ہمیں سب کچھ دیا، وہ دین جس نے ہمیں جنت کا راستہ دیا، وہ دین جس نے ہمیں سکون و اطمینان دیا، وہ دین جس نے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز دی، ہم اس کو اتنا بھی نہ سیکھیں کہ ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے رشتے دار جو دنیا سے جا رہے ہیں، جو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ان کا جنازہ میرا بیٹا آگے بڑھ کر پڑھائے، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں میں ایک دعوت فکر دوں گا آپ سب کو کہ ابھی ہماری زندگیاں ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ پہلے آپ نے جانا ہے یا پہلے میں نے جانا ہے، لیکن جانا ہر ایک نے ہے۔ تو خدا را خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو آپ کی آنکھ بند ہوگی تو یہ آپ کا نماز جنازہ پڑھا سکیں گے، آپ کو کندھا دے سکیں گے، آپ کو صحیح سنت طریقے سے دفنا سکیں گے۔ اگر آپ نے ان کی تربیت کی ہوگی تو آپ کے پیچھے کچھ قرآن پاک پڑھ کر آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قبرستان کا رخ دکھایا ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پر بھی آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں خود کبھی قبرستان کا رخ نہیں کیا ہوگا تو بھول جائیں کہ آپ کی اولاد قبر پر آ کر آپ کے لیے فاتحہ پڑھے گی۔ قبر میں موجود شخص اپنے آنے والوں کو دیکھتا ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں سماع الموتیٰ کے حوالے سے کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دیتا ہے، یہ احادیث کا مضمون ملتا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اس کے دفنانے والے چل رہے ہوتے تو وہ 40 قدموں تک آواز سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے لیے بھی یہ سوچیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی سوچیں اور ان کی اسی دائرے میں رہتے ہوئے تربیت کریں۔ تو میں اس نقطے پر تھا کہ انسان کا یا اس کے جسم کا اس کی روح سے تعلق، اور جو شخص گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی روح کو زمین کے سب سے نچلے حصے میں، اسفل السافلین میں، جہاں برے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں اس گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندے کے جسم کو سزا یا عذاب ہے یا بندے کی روح کو ہے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا ہے
یہ سزا اور جزا قیامت کے دن تو ہے ہی ہے، نیک لوگوں کو جزا ہے، برے لوگوں کو سزا ہے، لیکن قبر میں بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں بھی جزا اور سزا کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری دنیا میں ہم نے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کسی کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، کبھی دکھا دیے جاتے ہیں کبھی نہیں دکھائے جاتے، تو کبھی کسی کی قبر میں سے سانپ نکلتے ہیں، تو کبھی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو کبھی کیا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کیا معاملہ ہوتا ہے۔ کسی نے کوشش کی، اندر کیمرہ لگایا اور دیکھنے کی کوشش کی، تو جس نے یہ کوشش کی وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ جو قبر کے اندر کا معاملہ ہے وہ برزخ کا معاملہ ہے۔ ایک عالم ارواح تھی جس کی میں نے بات کری، یہ عالم ہے، عالم حیات جس میں ہم زندہ ہیں۔ اگلا عالم عالم برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے، برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ تو قبر میں اتار دینے کے بعد اب پردہ ہے۔ اب ہمیں یہ اس پر کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ اندر کیا چل رہا ہے، ہاں اس کے لیے دعا کریں، لیکن یہ جاننے کی کیوریوسٹی نہ ہو، یہ تشویش نہ ہو کہ اندر ہو کیا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ پردے کی باتیں ہیں، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ تو بہرحال بندے کا تعلق روح سے، اس کے جسم کا تعلق روح سے رہتا ہے، اور وہ کیسا رہتا ہے؟ وہ اتنا تعلق رہتا ہے کہ عذاب اگر روح کو ہو تو جسم اس کو محسوس کرے، عذاب اگر جسم کو ہو تو روح اس کو محسوس کرے۔ میں آپ کو اس کی ایک آسان ترین ایک مثال دیتا ہوں، جو مثال آپ میں سے ہر ایک کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک اس مثال میں سے گزرا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں رات کو ایک بہت زیادہ خطرناک خواب ہمیں نظر آتا ہے، کبھی کبھی کسی کو کوئی ڈراؤنی خواب آتا ہے، اور اس خواب میں اس کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر شیر حملہ کر رہا ہے، یا وہ آگ میں جل رہا ہے، یا اوپر سے گر رہا ہے، کوئی بھی ایسا خواب۔ حالانکہ اگر کسی کے سامنے وہ لیٹا ہوا ہے تو وہ تو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کو تو لگے گا یہ سو رہا ہے، لیکن وہ تکلیف میں ہوگا۔ اس مثال کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ اس سے کئی گنا بڑھ کر معاملہ ہے کہ بندہ یا میت یا جنازہ ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ جزا اور سزا کو محسوس کر رہا ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک خواب دیکھنے والا ایک لطف کو محسوس کرتا ہے یا سزا کو محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امید ہے کہ شہادت کا رتبہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے بچوں پر بھی اپنا کرم فرمائے کہ ظاہر ہے ان کا جانا ان کے بچوں کی یتیمی کا سبب بنا، پروردگار ان بچوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو جسم کا اور میت کا، جسم کا اور روح کا تعلق بہرحال رہتا ہے۔ اب وہ تعلق کتنا ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ بس اس میں مزید زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے کہ روح کیسی ہوتی ہے، روح کی شکل کیسی ہوتی ہے، روح کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کثیف ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ سوالات جوابات کا منع ہے۔ تو جتنا قرآن اور حدیث نے روح کے متعلق بیان کیا اتنا بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے بارے میں جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مجھے اس حوالے سے تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ہر چیز کا جتنا تم پوچھو سارا کا سارا علم دیا گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا، جتنا عطا کیا اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی، جس طریقے سے مجھے بیان کیا گیا تھا کہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے میں اس کو بیان کروں، عالم ارواح کو، عالم برزخ کو۔ تو عالم برزخ میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کسی کی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال بعد 4 سال بعد قبر کھلتی ہے اور جسم صحیح سلامت ہوتا ہے۔ تو آیا کہ قبر میں جسم سب کا سلامت رہتا ہے یا سب کا ختم ہو جاتا ہے، یا اس حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا جسم آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بلڈ ہے، اس میں میٹ گوشت ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہے، اسی لیے اس کو مٹی میں دفنانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور مٹی میں جب دفنا دیا جائے تو عام طور پر جسم سردی اور گرمیوں کے دنوں میں الگ الگ ہے، اس کا جسم گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اس کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، لیکن
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جسم مٹی نہیں ہوتا، جن کا جسم سلامت رہتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر جسم کو جب دفنایا جائے تو گرمی کے اگر دن ہو تو 8ویں 10ویں دن جو ہے وہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، 15ویں 20ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو زمین کے اندر حشرات الارض ہیں وہ طبعی طور پر آ جاتے ہیں، وہ خوشبو کو سونگھ کر، اور وہ ان کی خوراک بن جاتا ہے، یا وہ نہ بھی کھائیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، آدمی کے جوڑ الگ الگ ہو جاتے ہیں، بال سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جس جسم پر ہمیں ناز ہے یہ 6 مہینے میں ختم ہو جانا ہے، کسی کا سال، کسی کا 3 مہینے، کسی کا 6 مہینے، ڈیپینڈ کرتا ہے زمین کیسی ہے اور موسم کیسا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور وہ سالوں بھی ان کا جسم قبر میں مٹی نہیں ہوتا، وہ سلامت رہتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اس کی مثالیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، اس کی مثالیں ہم نے کانوں سے سنی ہیں۔ چنانچہ میں اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ماموں سسر قبلہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ان کی قبر 4 سال کے بعد بارش کی وجہ سے کھلی، 4 سال کے بعد یا 4.5 سال کے بعد بارش کی وجہ سے سلیب نیچے گر گئی اور قبر کھل گئی اور کفن کچھ ہٹ گیا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، بلکہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ بھی کیا کہ 4 سے 4.5 سال بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کے بال بھی سلامت تھے اور ان کی جلد بھی سلامت تھی، ان کی پیشانی اور ان کے بال اور ان کی زلفیں نظر آ رہی تھی، اور ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ان کا کفن بھی صاف ستھرا تھا۔ حالانکہ مٹی میں آپ کوئی بھی کپڑا دفنائیں تو کچھ ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور میں آپ کے سامنے مثال بیان کروں تو علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو دلائل الخیرات کے مصنف ہیں، 66 برس کے بعد، آفٹر 66 ایئرز، 66 برس کے بعد ان کی قبر کھولنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کی قبر مسجد کے ساتھ تھی، تو مسجد کو وسیع کرنا تھا، علماء نے اجازت دی کہ ان کی قبر کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ تو جب 66 برس کے بعد ان کی قبر کھلی تو ہاتھ لگانے والے نے یہ بتایا کہ ان کے جسم میں خون ایسے رواں ہے جیسے آج ہی انہیں دفنایا گیا ہے، یا بلکہ یہ زندہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے اسکن پر ہاتھ رکھ کر چھوڑیں تو ایک ہلکا سا لال مارک بنتا ہے، تو وہ ان کے جسم پر تھا 66 برس کے بعد۔ تو خاص اللہ والے ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے انبیاء زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، اور یہ میرا رب سلامت رکھتا ہے۔ تو جو آج کے عالم دین، آج کے مولانا جن کو دفنایا گیا، جب ان کا جسم سلامت رہ سکتا ہے تو جو انبیاء گزرے ہیں ان کا جسم کیوں کر سلامت نہیں رہ سکتا؟ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سلامت رہے تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا قبر میں جسم سلامت رہتا ہے۔ ایک تو انبیاء ہے، اس کے علاوہ صدیقین، ان کا جسم سلامت رہتا ہے، اس کے علاوہ شہداء، ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، اس کے علاوہ علماء حقہ جو صحیح عالم دین ہے اس کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے، اس کے علاوہ حافظ قرآن جبکہ وہ قرآن پر عمل کرتا ہو، اس کا بھی جسم سلامت رہتا ہے، اور اس کے علاوہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کا بھی جسم قبر میں سلامت رہتا ہے۔ پورے 7 مجھے یاد نہیں رہے شاید، لیکن 5-6 میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نبی نہیں ہو سکتے، صدیقین کے رتبے میں بھی پتہ نہیں ہم پہنچ پائے نہیں پہنچ پائے، اللہ تعالیٰ اگر پہنچائے تو۔ شہادت بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عالم ہم بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے تو اپنی اولاد کو بنا سکتے ہیں۔ حافظ ہم بن سکتے ہیں یا اپنی اولاد کو بنا سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کا ذکر تو کثرت سے کر ہی سکتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا جس بندے نے ساری زندگی اپنے رب کے نام کو تر و تازہ رکھا، وہ رب عز و جل قبر میں اس کے جسم کو کیوں تر و تازہ نہ رکھے گا؟ جس نے اپنی 40 50 60 70 سالہ زندگی میں اپنے رب کے نام کو تازگی بخشی، پروردگار عز و جل اس کے جسم کو قبر میں تازگی بخشے گا۔ آپ کر تو دیکھیں۔ چاہتا ہر کوئی یہی ہے کہ میرا بھی جسم سلامت رہے، اگرچہ قبر کھلے نہ کھلے، لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کو کیڑے کھائیں۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے،
کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اذان دینا، اذان کا جواب دینا، نماز پڑھنا، پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جہاں اور ہمیں بلیسنگز ملیں گی، دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی، وہاں ایک یہ برکت بھی ملے گی کہ انشاءاللہ جسم قبر میں سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور نیک آدمی کی تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ قبر میں جا کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ زمین میں 2 فٹ کی جگہ میں لیٹ گیا ہے، لیکن حقیقت میں نیک آدمی جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کامیابی پر فرشتہ اس کو کہتا ہے نم کا نمت العرس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ ارے آج تو اس کی شادمانی کی رات ہے، وہ دنیا میں قید تھا، آج تو اس کے رب سے ملاقات اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ملاقات کی رات ہے۔ اب تو وہ آزاد ہو گیا، اب تو وہ سکون میں آ گیا، اب تو وہ دائمی آسائش میں اور دائمی سکون میں اور راحت میں آ چکا ہے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری قبر بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عدیل بھائی، ان کی ہمشیرہ کے ایصال ثواب کے لیے، پہلے ایصال ثواب سے پہلے میں آپ کو ایصال ثواب کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب ہوتا کیا ہے اور کیا اس کی ظاہر ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے، بلکہ ترغیب موجود ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ ایصال ثواب کرو۔ تو اس پر جو احادیث ہیں وہ چند ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی مس کانسیپٹ ہو اس حوالے سے تو وہ آج دور ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، صحابی ہیں، اور یہ صحیح ستہ کی کتاب نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ میں کروں اور اس کا فائدہ میری ماں کو ہو۔ ماں انتقال کر گئی، جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل کی جو فائل ہے وہ بند ہو جاتی ہے، سوائے چند باتیں جس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جاریہ جو صدقہ دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آ رہے ہیں، رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اسٹے کر رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بھی اچھا کام کر دیا، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، اس نے اگر نیک اولاد چھوڑی ہے تو یہ آنکھ بند ہو گئی لیکن یہ نیک اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کا اپنا عمل بند ہو گیا، لیکن کچھ اعمال وہ دنیا میں ایسے کر گیا ہے کہ جس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت سعد اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں اور میری ماں کو اس کا فائدہ ہو۔ کہا ایسا کرو کہ مدینہ منورہ میں اس وقت پانی کی قلت ہے، کنواں کھدوا دو، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک، اور کنواں کھدوا دیا، اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس کا نام ہے بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواں جب تک چلتا رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایصال ثواب پر ایک بنیادی دلیل ہے کہ کوئی بھی نیک کام کیا جائے اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیک کام کو اپنے فوت شدہ کے لیے یا زندہ کے لیے بھی ایصال کر دیا جائے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ایصال ثواب پہنچانا۔ تو کسی بھی طرح کی نیکی آپ اپنے مردوں کو، اپنے زندوں کو دے سکتے ہیں، اور ثواب دینے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ جتنوں کو دیا جاتا ہے ان سب کو پورا پورا برابر ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی ایک قرآن پڑھوں اور میں کہوں یا اللہ عز و جل اس قرآن کا ثواب ان 10 لوگوں کو پہنچا، تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو 3 پارے پہنچیں گے، نہیں، میرے رب عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہر ایک کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، اور مجھے
ان 10 لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا، جب آدمی ایک مسلمان کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو ایصال ثواب کرنے والا جب 10 لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو گویا اس نے 10 لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کرنے والے کو بھی 10 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ایصال ثواب کرنے میں اتنا فائدہ ہو تو پھر کنجوسی کیسی؟ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو عمل کیا ہے، جو نیک عمل کیا ہے، اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مومنین مومنات کو پہنچا۔ بھئی ثواب ہم نے تھوڑی پہنچانا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، ثواب میرے رب نے پہنچانا ہے، ہم نے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے، کیا ہے اللہ یہ ثواب پہنچا۔ اب الہ العالمین اس پر قادر ہے کہ جو میں نے ایک قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب برابر برابر سب کو پہنچے، اور آپ نے چونکہ پوری انسانیت اور تمام مسلمانوں اور تمام مومنین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جس طرح حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، تو اس طرح خاص کر کے اور اسپیشلی بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ کم از کم ہم ایک مسجد بنائیں، دنیا میں کہیں بھی بنائیں۔ آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آج ہم عدیل بھائی کی ہمشیرہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جمع ہیں، تو کوئی بھی ہے کہیں، اور بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے، ایک مسجد اپنے والدین کے نام پر یا اپنے نام پر ضرور بنائیں، کیونکہ مسجد ایک ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ جو زمین مسجد بنا دی گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ مسجدیں ڈیمولش کر دی گئی اور وہاں کوئی پلازا کھڑا ہو گیا، ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔ بلڈنگیں بنتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسجدیں قائم رہتی ہیں۔ اور مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ ہوتا ہے۔ جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی تا صبح قیامت آپ کو ان سجدوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو جہاں اتنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، فلاں ملک میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے، فلاں جگہ بھی انویسٹمنٹ کی ہے، شیئرز میں بھی کی ہے، فلاں مارکیٹ میں بھی کی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بھی کی ہے، ادھر ادھر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کو ہر جگہ سے بینیفٹ ملے، تو ایک آخرت کے لیے بھی انویسٹمنٹ کریں۔ کہیں بھی بنائیں، اپنے ایک شہر میں بنائیں، وہاں بنائیں جہاں ضرورت ہو۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک مسجد بنی ہوئی آپ نے برابر میں ایک اور مسجد بنا دی، یہ مناسب نہیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو مسجد بنانے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کنواں کھدواؤ، کیونکہ پانی کی ضرورت، وہاں پانی کی کمی تھی، تو جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا دیجئے، جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں لوگوں کو کھانا کھلائیے، جہاں تعلیم کی کمی ہے وہاں لوگوں کو ایجوکیشن فراہم کیجیے، جہاں کتابوں کی کمی ہے وہاں کتابیں، تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز پرووائڈ کرنا، یہ ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں اس حساب سے کریں، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے اور ہمارے مرحومین کو بھی ملے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کو بھی اس کا جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں انہیں بھی ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ایصال ثواب کی نظیر یا اس کی بنیاد احادیث میں، ہمارے دین میں، شریعت میں موجود ہے، اور اس کا کانسیپٹ بہت آسان اور بہت سادہ ہے، اس لیے اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے۔ ہر طرح کی نیکی ایصال ثواب کی جا سکتی ہے، اور ثواب ایصال کرنے والے کے حق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ نے طواف کیا، الہی اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا۔ آپ نے حج کیا، الہ العالمین اس حج کا ثواب میری ماں کو پہنچا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ آپ کا کام تو دعا مانگنا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر بندہ، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہ اگر بندہ ایک فرض حج کرنے کے بعد کوئی بھی نفلی حج کرے تو اپنے والدین کے نام پر کرے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر دوسرے سال حج پہ جاتے ہیں، ہر تیسرے سال حج پہ جاتے ہیں۔ فرض حج تو کر لیا، اب جب دوبارہ حج کریں تو اپنے والدین کے نام پہ کریں، اس لیے کہ جب اپنے والدین کے نام پہ حج کریں، حج تو آپ کا ہوگا ہی، آپ کو تو پورا پورا ثواب ملے گا، لیکن والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ اور والدین کتنا راضی ہوں گے، کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ دنیا میں آنے کا ہمارا سبب تو ہمارے ماں باپ بنے نا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، وہ حیات ہوں تو بھی ایصال ثواب کریں، اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔
ایصال ثواب کرنے کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور تو اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ ایصال ثواب کرنے کے لیے سب سے بہتر قرآن پاک کی تلاوت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی نیکی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دبئی میں مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے، تو انشاءاللہ کچھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آج کی اس نشست سے متعلق یا بیان سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں تاکہ اذان مغرب پر اس نشست کا اختتام ہو. جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.